7ویں صدی عیسوی میں ایک ایسا وقت جب دنیا کی بڑی سلطنتیں طاقت کے نشے میں تھی اور بڑی صغیر کی سرزمین پر ظلم اور ناانصافی عام تھی۔ اسی دور میں ایک نوجوان سپہ سالار تاریخ کے افق پر ابھرتا ہے، محمد بن قاسم۔ سندھ پر حملہ کرو۔ محمد بن قاسم کا تعلق بنو ثقیف قبیلے سے تھا۔ وہ صرف 17 سال کی عمر میں ایک بڑی فوج کے سپہ سالار بنے۔ ان کی تربیت ایک سخت اور بااثر گورنر حجاج بن یوسف کی نگرانی میں ہوئی۔ حجاج نے انہیں ایک اہم مشن سونپا، سندھ کی سرزمین میں انصاف قائم کرنا۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے واقعے سے جب عرب تاجروں کے جہاز کو سندھ کے قریب لوٹ لیا گیا۔ مسلمان خواتین اور بچے قید کر لیے گئے۔ مدد کی پکار دمشق تک پہنچی۔ جب سندھ کے حکمران راجہ داہر نے مدد سے انکار کیا تو فیصلہ ہو گیا اب جنگ ہوگی۔ محمد بن قاسم ایک منظم فوج کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کے پاس جدید جنگی حکمت عملی اور منجنیق جیسے ہتھیار تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے دیبل، موجودہ کراچی کے بندرگاہ پر حملہ کیا۔ شدید لڑائی کے بعد شہر فتح ہوا۔ اصل معرکہ دریائے سندھ کے کنارے ہوا۔ راجہ داہر اپنی فوج کے ساتھ میدان میں آئی۔ یہ جنگ صرف زمین کے لیے نہیں تھی، یہ نظریات کی جنگ تھی۔ آخرکار راجہ داہر مارا گیا اور سندھ کی تقدیر بدل گئی۔ فتح کے بعد محمد بن قاسم نے ظلم نہیں کیا بلکہ ایک نیا نظام قائم کیا۔ انہوں نے مقامی لوگوں کو مذہبی آزادی دی، ہندو اور بدھ مت کے ماننے والوں کو تحفظ فراہم کیا، ٹیکس کا نظام منصفانہ بنایا گیا اور انصاف کو ترجیح دی گئی۔ لیکن طاقت کی سیاست ہمیشہ وفادار نہیں ہوتی۔ جب خلافت میں تبدیلی آئی تو محمد بن قاسم کو واپس بلایا گیا اور پھر ایک عظیم سپہ سالار خاموشی سے تاریخ کے پردے میں گم ہو گیا۔ محمد بن قاسم صرف ایک فاتح نہیں تھے، وہ ایک نظام، ایک نظریہ اور ایک تبدیلی کا نام تھے۔ ان کی آمد نے بڑی صغیر کی تاریخ کا رخ بدل دیا اور ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ کچھ نام تاریخ میں لکھے نہیں جاتے بلکہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتے ہیں۔ سبسکرائب